دینا چاہتے ہیں تو اللہ پاک اس کو دین کی سمجھ عطا کر. تو بھائی دین کی جو سمجھ ملتی ہے وہ علم سے ملتی اور علم دین سے ملتی. انسان کو حقوق پتہ چلتے ہیں، حدود پتہ چلتے ہیں، اور صحیح صورتحال پتہ چلتی ہے، سنت بدعت کا فرق پتہ چلتا ہے، کس عمل کو اللہ پاک کیسے راضی ہوتے ہیں انسان کو یہ پتہ چلتا ہے. آج انشاءاللہ مختصر لیتے ہیں، انشاءاللہ 2 بجے ہیں. آپ لوگ عام طور پہ کتنے بجے فارغ ہوتے تھے؟ 4 بجے نا. آج 4 بجے نہیں، جلدی فارغ ہو جائیں. 3:50 پہ ہوتے تھے نا فارغ. اچھا، آپ لوگوں نے امتحان دے دیا؟ امتحان دیا سب نے دے دیا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل یہ جو 3 اسباق آپ نے پڑھ لیے اور آپ کے سامنے پورے دین کا خلاصہ سامنے آ رہا ہے. تو کل تک آپ نے عقائد میں کیا پڑھا تھا؟ ایمان کا تعارف، اسلام کا تعارف، اس کا مطلب، ایمان کے شعبے، ایمان کے تقاضے، اور پھر کلمہ طیبہ، ترجمہ، مفہوم کلمہ شہادت، اس کا مفہوم، مطلب، اور اس کے بعد آمنت باللہ. اس کو آپ نے پڑھا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اور وہ کن، اس کی تنزیہات کیا ہیں، اللہ کے حق کیا ہیں، اور اللہ کے پیارے نام کیا ہیں. دیکھیں لوگوں کو زندگی گزر رہی ہے نہیں پتہ اس کا. آپ لوگ خوش نصیب ہیں بھائی، اس کو سیکھیے. آج ہم آمنت باللہ کے بعد کیا آتا ہے؟ وملائکتہ. آج مختصر سا ہم یہ پڑھیں گے کہ ہمارے ذرا سا کتابیں بند کر دیں. آج ہم یہ پڑھیں گے آمنت باللہ کے بعد وملائکتہ. تو اس ملائکتہ کا کیا مطلب ہے؟ تو فرشتے ہیں کیا؟ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. جس کام میں ان کو لگا دیا جائے لگے رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں. وہ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں. ایک مومن کے لیے جس طریقے سے بن دیکھے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی پیدا کردہ مخلوق، اس نورانی مخلوق پر بھی ایمان لانا چاہیے. فرشتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، قرآن میں موجود ہے، فرشتے ہیں. اچھا، کیا فرشتے انسانی شکل یا کوئی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں ظاہر ہو جائیں. حضرت ابراہیم، حضرت مریم، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے آپ نے پڑھے کہ فرشتے انسانی شکل میں ان کے سامنے آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کبھی انسانی شکل میں آتے. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. اتنے فرشتے. فرشتوں کے نام بھی ہیں، چند فرشتوں کے نام بھی ہیں. مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت مالک، حضرت ونادوا یا مالک لیقضی علیہ، جہنم کے داروغہ، اور حضرت رضوان، حضرت منکر نکیر، ہاروت ماروت. یہ نام تو قرآن میں آئے، یہ فرشتوں کے نام ہیں. کیا فرشتوں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کام لگائے ہیں؟ تو فرشتوں کے بہت سے کام سپرد ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے پاس وحی لے جانے کی ذمہ داری ان کے سپرد فرمائی. وہ اللہ کے حکم سے بندوں کی ضروریات پوری کرنا بھی ان کے سپرد ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور سبزہ لگانے پہ مامور ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے. حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر ان کی ڈیوٹی ہے. جنت اور جہنم کی دربانی پر بھی فرشتے مقرر ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت پر بھی فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، جن کو حفظہ کہتے ہیں.
بعض فرشتے انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، جو بولا، جو دیکھا فوراً اس کو نوٹ کیا، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کچھ فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، عرش الہی کو تھامے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے مختلف کام ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، حضرت مالک اور کرامن کاتبین، یہ مختلف کام ہیں۔ فرشتوں کے حقوق کیا ہیں؟ پہلا حق یہ ہے کہ ان کے وجود کا اعتقاد رکھنا، وہ ہیں، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے وجود کو تسلیم کریں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کو ہم گناہوں سے پاک سمجھیں، لا یعصون اللہ ما امرهم۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب فرشتوں کا نام آئے تو ادب میں ان کے ساتھ علیہ السلام ہم بولیں، جبرائیل علیہ السلام۔ چوتھا حق یہ ہے کہ مسجد میں بدبودار چیز کھا کر جانے سے یا مسجد میں ہوا خارج کرنے سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بہت ہی حساس اور لطیف اور نورانی مخلوق ہے، بدبو سے، گندگی سے فرشتوں، اس لیے گندگی کی جگہوں پہ وہ نہیں ہوتے۔ تو فرشتوں کو چونکہ اس سے اذیت ہوتی ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تصویر رکھنے اور بلا ضرورت بغیر شرعی ضرورت کے کتا پالنا، جھوٹ بولنا، جنابت میں پڑے رہنا یا بغیر شرعی ضرورت کے برہنہ ہو جانا، چاہے تنہائی میں ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرشتے اس سے بھاگ جاتے، جھوٹ بولنے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ اور انسان جب جنابت کی حالت میں ہوتا ہے فرشتے نہیں ہوتے۔ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے۔ اور تو یہ 5 حق ہیں، ہم ان کے وجود کو تسلیم کریں، ان کو گناہوں سے پاک سمجھیں، ان کا نام آئے تو علیہ السلام کہیں، بدبودار چیز مسجد میں کھا کے نہ آئیں، اور تصویر، کتا، جنابت کی حالت میں رہنا، جھوٹ اور بلا ضرورت شرعی بے لباس ہو جانا، اس سے بچیں، اس سے فرشتے دور بھگیں۔ یہ تقریباً عقائد کا حصہ پورا ہو گیا۔ آپ یہ چیزیں دہرا لیں۔ فرشتے، یہ میں سوال دہراتا ہوں، فرشتے کون ہیں؟ آپ بولیں گے نورانی مخلوق ہیں اور نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ اچھا، کیا انسانی دوسرا سوال، کیا انسانی شکل میں آ سکتے ہیں؟ تیسرا سوال، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ چوتھا سوال، مشہور فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ اور 5واں سوال، مشہور فرشتوں کے کام کیا ہیں؟ اور 6واں سوال، فرشتوں کے حقوق کیا ہیں؟ یہ 6 سوال دوہرا لیں۔ اچھا جی، ہو گیا؟ آئیے، ایک عنوان حل ہو گیا، آج آسان تھا۔ عقائد میں آمنت باللہ کو سمجھا اور وملائکتہ کو سمجھ لیا۔ اچھا، اگلی بات، عبادات۔ اب تک عبادات میں آپ نے طہارت کی اہمیت کو سمجھا، پھر طہارت کی قسمیں آپ نے سمجھی، اور اس کے بعد وضو کی طہارت کو تفصیل سے آپ نے پڑھ لیا، تیمم کو پڑھ لیا، مسح کو پڑھ لیا، اور معذور کیسے وضو کرے گا، اس کے کیا احکام ہوں گے، وہ آپ نے پڑھ لیے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں غسل اور غسل کی تمام تفصیلات۔ سب سے پہلا سوال، جسے آپ نے وہاں پڑھا تھا کہ بعض صورتوں میں وضو فرض، بعض میں مسنون، بعض جگہ مستحب، ایسے ہی غسل بھی بعض حالات میں غسل کرنا فرض ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں سنت ہوتا ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے، اور غسل کا طریقہ۔ تو کن صورتوں کے اندر غسل فرض ہے؟ جیسے جنابت کی حالت میں، یا جو خواتین حیض و نفاس سے پاک ہو جائیں تو اس حالت میں ایسے مرنے والے کو غسل دینا، یہ تو فرائض میں سے۔ ایک انسان جنابت کی حالت میں ہے تو پاک ہونے کے لیے، خواتین حیض نفاس کے بعد پاک ہونے کے لیے، اور مردے کو غسل دینا، یہ 3 قسم کے غسل یہ فرض ہیں۔ سنت غسل،
جمعے کے دن غسل کرنا، عید کی نماز سے پہلے غسل کرنا، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، جو شخص حج کر رہا ہے اس کے لیے عرفہ کے دن زوال سے پہلے غسل کرنا، یہ 4 غسل سنت ہیں۔ عید کے دن، جمعے کے دن، عید کے دن، حاجی کے لیے عرفے کے دن، اور حاجی کے لیے احرام سے پہلے، حاجی کے لیے عرفے کے دن، اور ہو گئے پورے، یہ ہو گئے۔ اچھا، تو 3 قسم کے غسل فرض اور یہ 4 قسم کے غسل سنت۔ مستحب بہت سارے ہیں، تقریباً 20-21 ہیں، یعنی بہتر ہے۔ آسان ذہن میں آپ یوں رکھیے کہ بعض مقدس اوقات ہیں، بعض مقدس جگہیں ہیں، اور بعض پریشانی کے حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ تو نہیں آ رہی اور عذاب تو نہیں آ رہا، تو اس طرح کی کچھ جگہیں ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، مقدس جگہیں، مقدس اوقات یا زمانہ، اور کچھ عبادتیں اور جو ہے کچھ حالتیں، ان میں غسل کرنا مستحب ہے۔ غور کیجئے گا، کافر مسلمان ہو جائے اور وہ جنابت کی حالت میں نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے کہ وہ غسل کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے غسل فرض ہے، ایسا نہیں، جب تک غسل نہیں کرے گا تو مسلمان ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ حجامہ، پچنا لگاتے ہیں، خون نکلواتے ہیں، تو حجامہ کے بعد غسل کرنا۔ 15 شعبان کی رات، عرفے کی رات، جس شخص کا جنون ختم ہو جائے یا بے ہوشی، نشہ ختم ہو جائے، تو اس کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے کہ وہ غسل کر لے۔ منا میں کنکریاں مارنے کے لیے غسل کرنا، حج میں طواف زیارت سے پہلے غسل کرنا۔ اچھا، یہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی اور بارش کے لیے استسقاء کی جو نماز پڑھتے ہیں تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے انسان غسل کر لے۔ مزدلفہ کے اندر بہتر ہے کہ غسل کر لے۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ کو طلوع فجر کے بعد غسل کر لے۔ سخت آندھی کے موقع پر غسل کر لے، توبہ کرے۔ خوف اور گھبراہٹ کے وقت، تاریکی چھا جانے کی صورت میں، اور مدینے میں داخل ہونے کے وقت میت کو غسل دینے کے بعد، فرض نہیں ہے، بہتر ہے۔ کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، کوئی گناہ ہو گیا، انسان توبہ کر رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ غسل کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، توبہ کرے۔ نیا کپڑا پہننے سے پہلے، عام محفلوں میں جانے سے پہلے، سفر سے واپسی کے بعد، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے وقت۔ یاد ہوگی؟ کہاں دیکھیں نا، کچھ جگہیں ہیں، میں نے کہا نا، مکہ میں جا رہے ہیں آپ، مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں، 2 ہو گئے، اور کہاں ہیں؟ مزدلفہ میں ہیں، منا میں ہیں۔ دیکھیں کتنا آسان ہو گیا، مکہ میں، مدینہ میں، مزدلفہ میں، منا میں، اور اسی طریقے سے حج کی بہت ساری عبادتیں ہیں۔ حج میں ایک طواف ہوتا ہے، طواف زیارت، اس سے پہلے، اور اچھا اسی طریقے سے کچھ گھبراہٹ کے وقت توبہ کرنے کے لیے، یہ ان صورتوں کے اندر غسل وہ ہوتا ہے۔ اس کو دہرا لیں، 3 باتیں میں نے کہی ہیں۔ غسل کب فرض ہے، اس کی 3 صورتیں، غسل کب مسنون ہے، 4 صورتیں، اور غسل کب بہتر ہے، بہت ساری صورتیں۔ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، ہمیں کیسے حضور نے غسل سکھایا، کیسے کرنا چاہیے؟ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدمی ہاتھ دھو لے، اس کے بعد استنجا کر لے، یا یہ اگر جسم پہ کوئی نجاست ہے اس کو دور کر لے، 2 کام۔ تیسرے نمبر پر انسان وضو کرے، اور وضو بھی ایسے کرے جس طریقے سے پورا، جیسے آپ نے سنتیں پڑھی وضو کی، پورا مسنون وضو کرے، پیر بھی دھو لے۔ اس کے بعد اب جسم پہ پانی ڈالے، پہلے 3 مرتبہ سر پہ، 3 مرتبہ ادھر، 3 مرتبہ ادھر، یہ غسل کا طریقہ ہے۔ اچھا، غسل کے فرائض یہ اہم ہے کہ ان کے بغیر
اگر ایک آدمی پورا دریا بھی اپنے اوپر انڈیل دے تو وہ پاک نہیں ہوگا. فرض نمبر 1، منہ بھر کر کلی کرنا، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کرنا، یعنی منہ میں پانی اچھی طریقے سے گھمانا، ناک کے نرم حصے تک خوب اچھی طریقے سے اندر پانی چڑھانا، پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جسم پہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. خوب اچھی طریقے سے کلی اور غرغرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پہ اس طریقے سے پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جسم پہ جگہ خشک نہ ہو. جو یہ 3 کام کرے گا تو وہ پاک ہوگا، ورنہ وہ پاک نہیں ہوگا. صاف ہو جائے گا، پاک نہیں ہوگا. غسل کی سنتیں: نیت کرنا کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، اور دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، اگر بدن یا کپڑوں پر نجاست لگی ہو تو اس کو دور کرنا، مسنون طریقے سے وضو کرنا، اور پورے بدن پہ 3 مرتبہ پانی بہانا. سب سے پہلے سر پہ ڈالنا، پھر دائیں کندھے پر اور پھر بائیں پر، اور خوب جسم کو ملنا، اور جو سنت طریقہ ہے اس سے مطابق غسل کرنا. تقریباً طریقے میں جو میں نے بتایا اس میں وہ ساری یہ سب چیزیں آ گئیں. غسل میں 3 چیزیں مکروہ ہیں: قبلے کی طرف منہ کر کے غسل کرنا، سطر کھلے ہونے کی حالت میں بغیر ضرورت کے بات کرنا، سطر جب کھلا ہوا ہو تو بغیر ضرورت، پانی بہت زیادہ استعمال کرنا یا بہت ہی کم استعمال کرنا، یہ بھی مکروہ. تو 3 چیزیں غسل میں مکروہ ہیں: 1 قبلے کی طرف منہ کر کے غسل کرنا، اور جب انسان بلا ضرورت باتیں کرنا، اور تیسری چیز پانی کا اسراف کرنا. آخری بات، غسل فرض کب ہوتا ہے؟ ایک ہے غسل میں کتنے فرض ہیں، اور ایک ہے انسان پہ غسل فرض کب ہوتا ہے. جب انسان کو احتلام ہو جائے، یا جاگتے ہوئے میں انسان کی منی نکل جائے، یا ازدواجی تعلق قائم ہو چاہے منی نہ بھی نکلے، عورت حیض نفاس سے پاک ہو جائے. چار باتیں ایسی ہیں کہ اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے. ایک آدمی سو رہا ہے اور سوتے میں اس کو احتلام ہو جائے، یا جاگتے میں شہوت کے ساتھ منی نکل جائے، یا بیوی سے صحبت کرے چاہے منی نبی نہ نکلے، یا عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو جائے. اب یہ آپ کو کتنی باتیں میں نے عرض کر دیں. غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل میں سنتیں کیا ہیں، غسل میں کیا چیزیں مکروہ ہیں، اور غسل کب فرض ہوتا ہے. دہرانے سے سب کو موقع دیں. ایک آدمی ایک بات بولے، اگلا دوسری بات بول دے، اس کا اگلا تیسری بات بول دے، اس طرح سب کو موقع ملے گا. اچھا جی، دیکھیے عقائد کا حصہ آپ نے پڑھ لیا. عبادات میں آج آپ نے غسل سے متعلق الحمدللہ بہت ساری تفصیلات پڑھ لی. اگلا عنوان ہے معاملات. تو معاملات میں ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم پڑھ رہے تھے حقوق، تاکہ ہم ظلم سے بچ سکیں، تاکہ ہم انصاف کر سکیں. تو آج ہم پڑھیں گے شوہر کے ذمے بیوی کے کیا حق ہیں. تو ایک حق یہ ہے اپنی وسعت کے مطابق بیوی کے اوپر خرچ کرنا، اپنی وسعت کے مطابق. دوسرا حق یہ ہے کہ دین سکھانا، بیوی کو دین سکھانا، یہ حق ہے بیوی کا. اور نیک عمل کی تاکید کرتے رہنا. حضور کتنا اہتمام کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے بھی تھے اور اپنے گھر والوں کو بتاتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے. تو یہ ایک حق بہت بڑا مارا جا رہا ہے. ہم یعنی آپ یوں کیجئے
یوں سمجھیے کہ جو طلاقوں کی کثرت ہے اس میں ایک اگر اس کے اسباب گنے جائیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک اچھی تربیت کرتے نہیں ہیں، تو نہ ان کو آخرت کا کوئی احساس، نہ خوف خدا کچھ ہوتا ہے، بس ایک دنیا کی دوڑ ہے، مطالبات ہیں، ڈیمانڈ ہے، اور اس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے۔ میرے پاس جب اس طرح کے کوئی مسائل آتے ہیں تو میں شوہر ان سے سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی کو کہیں دین کی بات سنانے لے جاتے ہیں؟ ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں، کتنے دنوں سے؟ نہیں۔ میں نے کہا جب دین کی بات نہیں سنیں گی تو شیطان کی بات سنیں گی، نفس کی بات سنیں گی، اور پھر وسوسے دل میں آئیں گے تو یہ گھر اجڑ جاتے۔ آپ یقین جانیں، اس لیے اگر ہم اس حق، یہ ان کا حق ہے، اگر ہم اس کا اہتمام کریں، مستقل ان کی بات، ان کی کانوں میں، ان کو اچھی صحبتوں میں لے جاتے رہیں، ان کو دین کی بات سناتے رہیں، تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل تو یوں دب جائیں گے گھر میں۔ یہ ان کا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ بیوی کو محرم رشتہ داروں سے وقتاً فوقتاً ملنے دینا۔ بہت سارے جھگڑے یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، پابندیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اپنے بھائی سے نہیں ملنا، تم نے اپنی بہن سے نہیں ملنا، اور تم کو جو ہے نا فلاں کے نہیں جانا۔ بعض صحیح بھی ہوتی ہیں اور اکثر ایسی بھی ہوتی ہیں، تو وقتاً فوقتاً اپنے محرم رشتہ داروں سے ملنے دینا۔ نمبر 4، اس کی غلطیوں پر اکثر صبر اور سکوت کرنا، اور اگر کبھی سزا دینے کی ضرورت ہو تو زیادہ سختی نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، ہم دین سے زیادہ خیرخواہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ ہم مغرب سے سیکھتے ہیں، اچھا عورت کے اوپر سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کوئی شوہر نہیں ہو سکتا، آپ ان سے بڑھ کے اخلاق والے نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ اللہ سے بڑھ کے اخلاق والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے ترتیب بتائی ہے، فَعِظُوهُنَّ، اگر کوئی غلط بات ہو جائے تو بیوی کو سمجھاؤ، سجھاؤ۔ اس کا ایک اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اس کو دین کی باتیں سنواؤ، وہ سنے گی، سمجھ جائے گی کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ یہاں بلکہ میں آپ کے سامنے ایک طریقہ رکھتا ہوں، بہت زبردست، ساری زندگی آپ کو کام آئے گا۔ میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں، آپ یہاں جینے کا ڈھنگ سیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ بیوی ہے تو آپ ان کو دینی محفلوں میں لے جاتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے گھر پرسکون رہے گا۔ اگر اس کی زمین اچھی ہے، لیکن بعض زمین بنجر ہوتی ہے، بعض زمین اچھی ہوتی، کسی زمین میں بیج جلدی اگ جاتا ہے، انشاءاللہ دین کی باتیں کان میں پڑتی رہیں گی، جو جیسا بھی ہوگا تو انشاءاللہ اپنی موجودہ حالت سے اچھا بنتا رہے گا۔ اور آپ واز نہ کریں، شوہر کتنا بھی بزرگ ہو جائے وہ شوہر کا واز نہیں سنے گا۔ بعض ایسے ہوتے بھی تھے اللہ والے۔ کل میں واقعہ پڑھ رہا تھا، میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے اور وقت کے ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے، اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ تو بیوی نابینا تھی، ایک مرتبہ گھر میں مہمان زیادہ آ گئے، بیچاری پریشان ہو گئی، کہا بہت بزرگ بنے پھرتے ہو، بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو، اگر بزرگ تو جب مانو دعا کر کے میری آنکھیں صحیح کراؤ۔ اتنے بڑے ولی تھے، مسجد میں چلے گئے، اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر ان کو یہ کام کرتے کرتے کہیں ٹکرائیں اور گریں، اور پسینہ پورے جسم سے پسینہ آیا، آنکھوں سے بھی پسینہ آیا۔ اب جو ان کو اٹھایا گیا ان کی بینائی آ گئی۔ تو ایسے میاں جی نور محمد تو کوئی ہوتے ہیں بھائی سمجھ گئے؟ تو میاں جی نور محمد بننے کی کوشش نہ کریں کہ بیوی کو پھر وہ آپ سے کہے گی کرامت دکھاؤ تو اس کی اچھی کوشش یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں ہفتے وار تعلیم ہوتی ہو، آپ اپنے گھر والوں کو لے کے جائیں۔ آپ کے علاقے میں ہفتے وار کوئی دینی بیان ہوتا ہو، آپ اہتمام سے گھر والوں کو لے کے جائیں۔ میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں، اتنے لوگ آتے ہیں مسائل میں، اللہ سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اور یہ اللہ ہی جس کا گھر بچائے۔ تو اس میں سب سے بڑا سبب یہی ہوتا ہے، مارکیٹوں میں تو ہم لے جا رہے ہیں، بازاروں میں لے جا رہے ہیں، چیزوں کی ہرس لگوا رہے ہیں، اور آخرت کی ہرس ان میں ہے ہی نہیں، تو اس کے اندر خوف کہاں سے آئے؟ ایک بات۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی، ہاں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، پورا طریقہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے جو میں قرآن حدیث سے سمجھا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کیسے کرتے تھے؟ بہت غور سے سنیے گا، بہت کام آئیں گی یہ بات ہے۔ فعظوہن، قرآن نے کہا، احکم الحاکمین نے نظام دیا، بیوی تنگ کرے پہلا کام یہ کرو، نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ اس میں وقت ایک لمبا وقت ہو سکتا ہے، 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال، آپ کے ظرف کے مطابق، صبر کے مطابق اسی میں گزر جائیں، سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو۔ دیکھ لیا، سمجھنے والا مسئلہ نہیں ہے یہاں، سب ہنستے ہیں اس پہ دیکھ لیا کہ سمجھانے سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اگلا اسٹیپ جو احکم الحاکمین ہمیں دیا ہے، تنبیہ کرو۔ تنبیہ کی شکل کیا ہونی چاہیے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ کس طریقے سے؟ میں اس کے بھی کئی طریقے ہیں، علماء نے لکھا اور حضور کی زندگی سے بھی ملتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے یہ بھی کر سکتا ہے، کچھ عرصے کے لیے اس نے جو ہے سنجیدگی اختیار کر لی، اگر اچھی بیوی ہوگی سمجھ جائے گی کہ موڈ خراب ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی۔ ہمیں حدیثوں ملتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ موڈ دیکھ کے ہی فوراً پوچھتی کہ ماذا اذنبت، کیا غلطی ہو گئی؟ اتوب الی اللہ و الی رسولی، میں اللہ کے رسول سے معافی چاہتی ہوں، مجھ سے کیا غلطی ہو؟ ہماری بیویوں کو اگر یہ آ جائے، اللہ کی قسم گھر سنور جائے۔ یہ علم تو کوئی نہیں سکھا رہا، ارے وہ تو باپ سے ناراض ہو جائے اور باپ سے بات نہیں کرتی، تو سمجھدار ہوگی تو موڈ خراب ہونے کے بعد خود پتہ کرے گی، اتوبو، میں معافی چاہتی ہوں، کیا غلطی ہو؟ اگر یہاں بھی مسئلہ حل نہ ہو، یعنی اس موڈ تو نظر آتا ہے نا، اگر سمجھدار ہوگی، بنانا چاہتی ہوگی اور ناک نیچے رکھ کے جینا اس کو آتا ہوگا، پوچھے گی، یہ بھی مسئلہ حل نہ ہو تو فاہجروہن فی المضاجع، ان کے ساتھ سونا چھوڑ دیں۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے، اب کمرے میں بستر پہ نہ سوئیں، کہیں اور سو جائیں۔ یہ تنبیہ کے طریقے ہیں۔ اگر اللہ نے عقل دی ہوگی، شعور دیا ہوگا، سمجھ دی ہوگی، کوئی خیر خواہی اس کے اندر ہوگی، اب سمجھ جائے۔ اب بھی نہ سمجھے، گھر کے اندر کمرہ بدل کے کہیں اور دوسرے کمرے میں سو جائے، نہ سوئے ساتھ۔ یہ تنبیہ کے طریقے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، اور کمرہ بدل کے اگلے کمرے میں سو جائے۔ دیکھیے اللہ کے نبی 1 مہینے تک قسم کھا لی تھی، ناراض ہو گئے تھے کسی بات پر، ہم اللہ کے نبی سے زیادہ بااخلاق بننے کی کوشش نہ کریں۔ 1 مہینے کے تک آپ نے ایلا کر لیا تھا، قریب نہیں جاؤں گا، آپ الگ ہو گئے تھے۔ اب اللہ کے نبی کا ظرف دیکھیں، کتنا بڑا سینہ ہوگا، لیکن بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں، اس کا حل تنبیہ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ حل یہ نہیں ہے معاف کرو، درگزر کرو، بھائی اس طریقے سے زندگی نہیں گزر سکتی، اور انسان پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نہ پوری کر سکتے۔ تو پہلے نمبر پہ یہ نہیں کہ بیوی کو دھمکی دے دے، طلاق دے دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، نہیں، خود آپ الگ ہو جائیں۔ موڈ آف کر کے دیکھ لیا، گھر میں بستر الگ، کمرے میں بستر الگ کر کے دیکھ لیا، کمرہ الگ کر کے دیکھ لیا۔ بلکہ میں اس کے بعد عرض کروں گا، پھر یہ بھی کر سکتا ہے کہ انسان 1-2 دن کے لیے گھر نہ آئے، اس کو اب سمجھ میں آ جائے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے، یہ ساری چیزیں اس لیے گھر بچانے کے لیے ہیں۔ بعض حالات ہوتے ہیں بہت سنگین، انسان مجبور ہوتا ہے، تو اب کیا کرے؟ اگلا اسٹیپ میں نے کہا کہ جو شریف انسان ہے خود گھر سے نکل جاتا ہے، پہلے بیوی کو نہیں نکالتا۔ اس کا اگلا اسٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اچھا بھائی آپ اپنے والد کے گھر پہ جائیں، آپ 1 ہفتے وہاں روکیں، آپ کو سمجھ آ جائے بات، 1 ہفتے پھر پہلے نہ۔ ان کے گھر والوں کو بھی کہہ دے کہ بھائی دیکھیں یہ مسائل چل رہے ہیں، ناممکن ہو رہا ہے، میں اتنا عرصہ ہو گیا سمجھاتے ہوئے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں تو ڈائریکٹ 3 طلاق، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں۔ اب ایک حل یہ ہو سکتا ہے، جب یہ ساری چیزیں آپ نے الگ ہو کے دیکھ لیا، آپ گھر سے باہر چلے گئے، آپ نے بستر الگ کر لیا، آپ نے کمرہ الگ کر لیا، لیکن ادھر سمجھ، آپ گھر سے باہر رہ گئے 3-4 دن کے لیے، آپ نے
مسجد آ گئے آپ نے کہا کہ میں سیروزے میں چلے گئے چلے پہ چلے گئے اور زیادہ ہوا سال پہ چلے گئے، اور آپ نے کہا اب سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد ایک اسٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ اب آپ ان کو گھر بھیجیں، ان کو کہیں کہ بھائی دیکھیں، آپ ان کے والد سے بات کر لیں، اپنے والد صاحب سے آپ مشورہ کر لیں کہ آپ رہنا ہے نہیں رہنا ہے، کیا ترتیب. ایک ہفتے کو رو جائے اور آدمی جو ہے 1 مہینے کے لیے کہہ دیا، طلاق کی نوبت نہ آئے. یہ انسان کے اپنے اپنے حالات اور وہ کس طرح کے معاملات کو ڈیل کر رہا ہے، یہ اس کے انداز میں. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایک حل طلاق بھی رکھا ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے. ہمارے ہاں عجیب بات ہے، بعض اوقات میں نے اس میں ہم نے جمع کیا طلاق کب فرض ہے، طلاق کب مکروہ ہے، طلاق کب حرام ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، یہ یعنی جب آپس میں نبھا نہ ہو سکے تو پھر طلاق کو اللہ نے حل رکھا ہے اچھی زندگی کے میں. ورنہ بس دین سے ہٹ کر جو زندگی ہوگی نا وہ غیر فطری زندگی ہو. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ اگر وہ طلاق دے دیتے تو وہ ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزار سکتے. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں طلاق کو اتنا معیوب بنا دیا تو پھر اس میں پھر طلاق کا بھی حل ہے. اچھا، طلاق میں بھی کتنا پیارا اسلام نے حل دیا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک رجعی طلاق دو، ایک طلاق دو جس میں رجوع کا حق ہے. اگر اس کو کسی طرح سمجھ میں نہیں آیا تو اب سمجھ میں آ جائے گا. ماشاءاللہ ایک صاحب وہ جو ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ آیا اور بیوی نے حد درجے تنگ کیا، ساری زندگی تنگ کیا. تو اب وہ بالکل جب آخری مسئلہ آ گیا تو انہوں نے یوں کہا کہ بھائی دیکھو، اب میں تم کو ایک طلاق رجعی دیتا ہوں، ابھی بھی تم سمجھ جاؤ تو میں تم کو واپس لینے کے لیے تیار. ایک طلاق رجعی وہ ہوتی ہے جس میں انسان کو رجوع کا حق ہوتا ہے. 2 طلاق کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا ہے. 3 پہ قصہ تمام ہو جاتا. کتنا پیارا نظام ہے اسلام کا میرے بھائیوں، اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہو سکتا. اب ایک طلاق رجعی کا حق دے دیا، اس میں بھی بیوی کے پاس آپشن ہے کہ اگر وہ گھر بسانا چاہتی ہے تو ٹھیک. تو اب یہ حل ہے. تو یہ تنبیہ ہے. اور پھر قرآن نے وَضْرِبُوهُنَّ، ضرب مارنے کا بھی ذکر کیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایسے نہیں ڈنڈا اٹھا کے مار دیا، مسواک سے ہلکا سا مار دیا. تنبیہ کی شکل اختیار کیوں؟ تاکہ بڑی مصیبت سے بچ جائے. آپ کو پتا ہے ہمارے گھر میں اگر ہمارے معاشرے میں اگر کسی بچی کو طلاق ہو جائے تو اس کی اگلی زندگی کیا ہوتی؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. وہ اپنے گھر میں عزت پاتی ہے، اس کو اپنی بھابھیوں کے سامنے عزت ملتی ہے. اس کے چھت کا مسئلہ، اس کی اگر اولاد ہے تو مسئلہ. اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اتنے مسئلے. میں نے کتاب لکھی اللہ کے فضل سے، اور ایسے نہیں بہت سروے کر کے اس میں میں نے خواتین کو پرچے لکھ کے دیے. یہ بتائیے جب ہمارے معاشرے میں کسی عورت کا گھر اجڑتا ہے تو اس کو اگلی زندگی میں کیا کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں، کس طرح سے آپ یقین جانیں. اور میں نے ایک سوال لکھا، یہ بتائیے ایک عورت کو اپنا گھر بچانے کے لیے کس حد تک قربانی دے دینی چاہیے؟ خواتین کے جواب یہ تھے، ہم یوں کہیں گی ایک عورت فاقہ برداشت کر لے، ایک عورت بھوکی مر جائے لیکن ایک عورت اپنا گھر نہ اجاڑے. اتنے مسائل ہیں طلاق کے بعد، اتنے مسائل ہیں طلاق کے بعد. لیکن ہمارے یہاں تربیت ہی نہیں ہے. ہم نے تو ABCD سکھائی ہے، بس ہمارے یہاں تربیت نہیں ہے. ایک عورت کو سکھاتے، پہلے بچیوں کو گھر بسانا سکھایا جاتا تھا، اب اس کا تو ذکر کہیں ہے ہی نہیں. اس کا ذکر تو کسی معاشرے میں ہے ہی نہیں. نہ اس کو بولنے کی تمیز ہے، نہ اس کو شوہر کے حق کا پتہ ہے. آپ یقین جانیے، دیکھیے کوئی ادارہ ہر ادارے میں کوئی فائنل اتھارٹی ہوتی، اس کے بغیر کوئی چل سکتا. مسجد میں کوئی بڑا نہ ہو، انتظامیہ نہ ہو، تبلیغ میں کوئی ذمہ دار نہ ہو، ایسے ہی ملک کا کوئی بڑا نہ ہو، کوئی نظام نہیں چل سکتا. ایسے گھر کے نظام میں بھی کوئی ایک بڑا ہونا چاہیے. بس سارا مسئلہ یہاں ہے. عورت اگر شوہر کی جائز باتوں میں مانے تو گھر کیوں اجڑے؟ تو بہرحال بیوی کے حق بھی ہیں، شوہر کے بھی حق ہیں. تو بیوی کے حق یہ ہے کہ اس کو اچھی تعلیم دینا اور اس کی اکثر باتوں پہ صبر کرنا. اور اگر تنبیہ کی ضرورت پیش آئے تو تنبیہ یہ نہیں ہے کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، ختم قصہ. اس سے پہلے کئی سال گزارنے پڑیں گے.
اور یا کئی سال چلیں نہ بھی ہوں، اس سے پہلے یہ سارا نظم ہے، آپ نے سمجھایا کتنا، اس کے لیے ماحول کتنا دیا آپ نے اس کو، اس کے بعد تنبیہ کے یہ طریقے ہیں، اور اس کے بعد پھر مرد کو بھی تھوڑا جمنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ کیسے میں عرض کروں کہ اپنی بات پر پھر انسان تھوڑا سا جمے. اگر کہہ دیا کہ بھائی یہ چیز، اصل میں ایک بات میں آپ سے عرض کروں، جتنے جھگڑے آتے ہیں سامنے، ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آیا، مردوں سے ایک غلطی ہوتی، وہ کیا؟ اللہ نے کہا تھا الرجال قوامون، دیکھو تم گھر کے بڑے ہو، تم سب خرچ کرو، اچھے اخلاق سب کچھ، لیکن بڑے تم ہو. تو جن گھروں کے اندر بیچارے شوہروں کو یہ حیثیت حاصل ہی نہیں ہوتی، پھر تو کچھ بھی نہیں بچا. الرجال قوامون، فائنل اتھارٹی تم ہو. کچھ عرصے پہلے یا ایک صاحب آئے، بیوی کہہ رہی ہے 15 دن کے لیے یا 20 دن کہا انہوں نے، گھر جاؤں. اب میں نے کہا میرے کھانے کا کیا ہوگا؟ یہ ذمہ داری تو میری نہیں ہے. اچھا بھائی میں تو اپنا کر لوں گا، میری بوڑھی والد 60-70 سال کی والدہ، ان کا کیا ہوگا؟ تو وہ خود بنا لیں گے. تو وہ عجیب قسم کے، اب میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے کہا بھائی کیا کروں پھر میں کیا سختی کروں؟ میں نے کہا نہیں، آپ بیوی بن جائیں، ان کو شوہر بناتے. اب میں ہر طرح سے سمجھا رہا ہوں تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ بیوی بن جائیں، ان کو شوہر بنا، یہی حل ہے، اور تو کوئی حل نہیں ہے. تو بھائی شوہر بن کے رہیں، نہ اتنا میٹھا بن کہ لوگ کھا جائیں، اور نہ اتنا کڑوا بن کہ لوگ تھوک دیں. یہ بھی حضور کی زندگی ہے. میں نے حضور کی زندگی میں غور کیا، آپ ازواج مطہرات کے ساتھ کتنے بااخلاق تھے، لیکن روب آپ کا تھا، روب آپ کا تھا. آپ کی خاموشی سے سب گھبرا جاتے تھے بسا اوقات. ہم نے سیکھی نہیں حضور کی زندگی. اعتکاف میں ہی ہم نے ابھی اخلاق ہی نہیں سمجھے. اخلاق کے ہم سمجھے اخلاق نام ہے، بس معاف کر دو تو معاف کر دو. او بھائی نظام ہے پورا. اعتکاف حضور نے کیا، ایک خیمہ حضور کی اجازت سے حضرت عائشہ کا بھی لگ گیا. حضرت حفصہ نے بھی غالباً کسی اور خاتون نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی لگا لیتی ہوں. میں یہ سوچنے لگا کہ ایک روب تو تھا نا، ہمت نہیں ہوئی کہ براہ راست کیسے عرض کر دوں. روب تھا، روب کے بغیر کوئی نظام نہیں چلتا بھائی. آپ ادارہ چلا سکتے ہیں، ماتحتوں پہ آپ کا کسی قسم کا کوئی روب نہ ہو، ایک کھلونا بن جائے. پھر حضور فارغ ہوئے، دیکھا اتنے ساری بیویوں نے ایک ایک کر کے خیمہ لگا لیا. ناراض ہو گئے. آل بر ترون، یہ کیا نیکیاں ہیں یا یہ کیا مقابلے بازیاں شروع ہو گئی ہیں؟ سارے خیمے اکھڑوا دی. اس دن اس مرتبہ اپنا اعتکاف ختم کر دے. یہ حضور ہیں. کہاں نرم، کہاں گرم، کہاں سختی، کہاں تنبیہ، کہاں نصیحت، کہاں درگزر. یہ ہم کو حضور سے لینا پڑے. ایک مرتبہ ایک بیوی نے غیبت کر لی، ایک مرتبہ 2.5 مہینے ان سے بات نہیں کی. تنبیہ، 2.5 مہینے بات نہیں کی. لیکن دوسری طرف سے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ آپ کا بات نہ کرنا ان کے لیے موت بنتا تھا. یہ بھی ہو عام روٹین کی زندگی میں انسان اتنا اچھا ہو کہ بیوی اس کے بغیر نہ رہ سکے، وہ بیوی اتنی اچھی ہو کہ وہ اس کے بغیر نہ. اب اگر اس طریقے سے موڈ خراب ہو تو اس کو پتہ چلے کہ میری تو قیامت ہے. تو بھائیوں ایک بڑی چیز یہ ہے، الرجال قوامون. انسان اپنی جن گھروں کی بنیاد عورتیں لے کے چل رہی ہوتی ہیں نا، ان گھروں کا اینڈ جھگڑے ہی ہو. مرد پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اللہ ہم سب کو سمجھ دے دے. یہ پورا ایک دین ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا. جہاں ہم دین سے ہٹیں گے کسی نظام میں بھی، بس وہیں ہم ناکام ہو جائیں گے. تو اپنے گھریلو مسائل کیسے حل کرنا ہے، اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا. اللہ سب کے لیے، ہم سب کے لیے گھریلو مسائل کو بھی حل کر دے. سب جگہ یہ مسائل ہوتے ہیں اور حضور کو یہ پیش آئیں. علماء نے کتابیں لکھی ہیں، حضور کو بھی گھریلو مشاکل پیش آئیں. کچھ تو قرآن میں ذکر ہے.
اور کچھ حدیثوں میں ذکر ہے، جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا 1 مہینے تک ناراض ہو گئے حضور، 1 مہینہ، لیکن اس کے بعد کتنی تنبیہ ہو گئی، سارا گھر ایک اچھا گھرانہ بن گیا۔ تو اس میں یہ بات آ گئی کہ غلطیوں پہ اکثر تو صبر سکوت ہو، کبھی سزا دینے کی ضرورت ہو تو زیادہ سختی نہ ہو۔ ہمارے یہاں سزا بس ایک ہے، 3 طلاق، اور اس 3 سے کم تو کوئی بات نہیں۔ اب میں نے آپ کو 3 سے پہلے کتنا بڑا نظام بتایا، کتنے عرصے تک نصیحت، اچھا ماحول، پھر کتنے عرصے تک اپنے اوپر جھیلو، اپنے آپ کو گھر سے باہر خود ہو جاؤ، بیوی کو نہ نکالو گھر سے باہر، خود گھر سے باہر چلے جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ پھر آخر میں طلاق بھی آتی ہے تو طلاق رجعی، جس میں ایک عورت کو ایک لمبی مدت تک حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جائے، رجوع کرنے سمجھ میں آ جائے کہ بھائی طلاق کے بغیر تو مشکلات ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ دے۔ بیوی کے ذمے حقوق ہیں، شوہر کی گنجائش سے زیادہ فرمائش نہ کرے، ڈیمانڈ نہ کرے۔ طلاق کا بڑا سبب ڈیمانڈ۔ ہم نے ابھی جمع کیے طلاق کے اسباب، اس میں سے ایک بڑا سبب یہی بھی ہے، اور بہت بڑا سبب ہے۔ اس کا شوہر کا مال بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، اطاعت، ادب، خدمت پورے طریقے سے بجا لانا، غیر شرعی کام میں اطاعت نہیں ہے، اس کے رشتہ داروں سے سختی نہ کرنا جس سے شوہر کو رنج ہو، خاص طور سے شوہر کے والدین کے ساتھ ادب سے پیش آنا، سسرالی رشتہ داروں، آسان الفاظ میں بولوں، اطاعت، خدمت، محبت، قناعت، بس یہ بہترین بیوی کی خوبیاں ہیں، جنت میں ملیں گی ایسی۔ اطاعت، خدمت، محبت، قناعت، بہت غور کر کے، بہت مشورہ کر کے، علماء سے پوچھ کے اور وہ کر کے ہم آخری نتیجے پر 4 خوبیاں کسی کو سکھا دیجئے، اپنی بچیوں کو سکھا دیجئے، بہنوں کو سکھا دیجئے، بس ان کا مستقبل روشن ہے۔ ان کو اطاعت آتی ہو، ان کو محبت کرنا آتا ہو، خدمت کرنا آتا ہو، اور ان کو اچھے برے حالات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا آتا ہو۔ جس حال میں الحمدللہ کیسے اللہ والیاں ہوتی تھیں، اللہ اکبر، شوہر کا بھرم رکھتی تھی، اور آج تو شوہر کے اگر حالات خراب ہو گئے شوہر کو ذلیل کر دیتے۔ شوہر کا کیسا بھرم رکھتی تھی، یہی علی میاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں گھر میں فاقے ہوتے تھے۔ والدہ پریشان ہوتی تھی، میری بچی نے کھانا کھایا نہیں کھایا۔ والدہ قریب ہی گھر تھا، والدہ کسی کو بیچ کے آتی، دیکھو کھانا پکا نہیں کا، جلدی سے جو ہے نا خالی چولہے کے اوپر ہی کوئی ہانڈی رکھ کے اس کو زور زور سے ہلانے لگ جاتی۔ ہمارے گھر کی حالت والدہ کو بھی نہ پتہ چلے۔ یہ تھا علم، قناعت۔ اتنے سبب ہے طلاقوں کا، ڈیمانڈ، اور اس میں ہم مردوں کا بھی قصور ہے۔ گھمائیں بازاروں کے اندر اور پھر بھوگتے ہیں اس کا انجام۔ آپ خود بتائیے، جب آپ بازار جاتے ہیں اور 4 چیزوں پہ نگاہ پڑتی ہے تو خواہش پیدا ہوتی نہیں ہے، یار پیسے ہوتے تو یہ بھی لے لیتا۔ تو بیوی کو گھمائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک صاحب ہمارے ساتھی آئے امریکہ سے، کہ میری بیگم انتہائی تسلی، بہت خشوع خضوع کے ساتھ شاپنگ کرتی، گھنٹوں بہت تسلی کے ساتھ جو ہے وہ شاپنگ کرتی۔ تو اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ پہلے ہمارے جو بڑے تھے نا، وہ کہتے تھے جو چاہیے ہمیں بتاؤ، ہم لا دیں گے، ہم لا دیں گے۔ کتنے بڑے تھے، وہ کپڑے بھی خود لا کے دے دیتے تھے، جوتے کیسے چاہیے وہ تو دیکھیں میں آپ کو بہت غور کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ جو نعمتوں میں ہم پالتے ہیں نا، تو ہم ناشکرہ بناتے ہیں اپنی اولادوں کو۔ میں آپ کو بہت لاکھوں روپے کی بات بتا رہا ہوں، اور اپنی نہیں کہہ رہا، وقت پورے عالم اسلام کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، انہوں نے لکھا کہ اپنے گھر والوں پہ نہ بالکل تنگی کرو، نہ بالکل وسعت کرو، بس پیسہ ہے تو چیزیں آ رہی ہیں کھانے کی پینے کی، آپ ان کو ناشکرہ بنا۔ انسان کا نفس ایسا ہے، آپ جس مقدار میں اس کو کھلائیں گے وہ کہے گا اور، جس مقدار کا آپ پہنائیں گے وہ کہے گا اور۔ تو کبھی اچھا، کبھی ہلکا، کبھی ان کو مانگنا پڑے، ایسی فراوانی ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، ہم اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ میں نے روتے دیکھا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی اولادوں کے ساتھ ایسا کیا
اتنی ناشکری ہوتی ہے ان کی اولاد، اتنی ناشکری ہوتی ہے، باپ کے ساتھ لڑیں گے. مجھے اب بیچارہ کہنا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے 40,000 کا 50,000 کا موبائل چاہیے. دلاتے رہیں آپ لوگ، دلاتے رہیں، ختم نہیں ہوگی. اب کہہ رہا ہے کہ اب اسکوٹر چاہیے، اب کہہ رہا ہے کہ اب گاڑی چاہیے. او بھائی کسی جگہ پر جا کر یہ موت آ جائے گی، ان کو اطمینان نہیں ہوگا. حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ خود بھی سادہ زندگی ہو اور شکر گزاری کے بول عام ہو. بھائی الحمدللہ یہ اچھا ہمارے گھر میں شکر گزاری کا تو لفظ ہے ہی نہیں. 10 کھانے لگے ہوئے ہیں، ایک کی زبان سے الحمدللہ نے نکلا. کبھی بولے بٹھا کے بیٹا دیکھو الحمدللہ، اور رونا آئے یہ 10 کھانے کیوں ہیں ہمارے. اللہ اکبر، حضور خالی پیٹ چلے گئے بیٹا. آج بھی لوگ کس حالت کے اندر ہیں بیٹا، ہم اتنی نافرمانی پہ ہمارا رب اتنا کھلا رہا ہے بیٹا. ان بولوں کو اگر نہیں بولیں گے اولاد ناشکری بن کے آپ کا جینا حرام کرے، بیویاں جینا حرام کریں. اتنا بولیں کہ بیٹا کیا چیز ہے ہمارے پاس، ہمارا کیا حق بنتا ہے، اس رب کی عطا ہے. ہر لوگ ان کو بولیں بیٹا شکر ادا کرو الحمدللہ. بھائی پڑھو بیٹا، دیکھو کیسے اللہ پاک نے، تم عید کی تیاریاں کر رہے ہو، کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے وہ ان خوشیوں سے محروم ہیں. یہ تذکرے تو ہے نہیں، کما رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں، کما رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں. میں نے آپ کو بہت بڑی بات بتائی ہے کہ بھائیوں کہ کھلاؤ، شکر گزار بنا کے کھلاؤ تو آپ بھی سکون میں ہوگے، وہ بھی سکون میں رہیں. کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اور سمجھ گئے. لیکن اللہ والوں نے کہا کہ ہر وقت اچھا مت کھلاؤ، نفس بے لگام ہو جائے گا اور اولاد پھر یہی کہے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے سمجھ. یہ نبوی نظام آپ کے سامنے آ گیا ہے. اپنے اوپر بھی انسان کو یہ ہونا. اچھا عجیب بات بتاؤں، اس وقت ہماری زندگیوں میں خوشیاں نہیں ہیں. آپ پوچھئے کیوں نہیں ہیں؟ میں بتاؤں، نعمتوں کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے نہیں. میں لاکھوں روپے کی بات بتا رہا ہوں آپ حیران ہوں گے. آپ حیران ہوں گے کہ بھئی نعمتیں زیادہ استعمال کرنے سے تو خوشیاں ملتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں خوشی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نعمتوں کو زیادہ استعمال کریں. کیسے؟ آپ عام دنوں میں بھی کھانا کھاتے ہیں، لیکن قسم کھا کے بتائیے ان دنوں میں جو افطاری کرتے ہیں اس میں زیادہ مزہ آتا ہے یا عام دنوں کے کھانے میں؟ قسم. صبح کھایا، دوپہر کو پھر کھایا، شام کو پھر کھایا، رات کو پھر کھایا. قسم کھا کے بتائیے کہ ان دنوں میں زیادہ مزہ آتا ہے. جب ایک گھونٹ جاتا ہے پیاس کی حالت میں، اس لیے ہمارے بڑے کہتے تھے ٹھنڈا پانی پیو رواں رواں الحمدللہ بولے گا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو کیا چیز ہوئی؟ چیزیں تو وہی ہیں، یہی چاٹ، یہی چھولے، یہی پکوڑے، یہی شربت آپ عام دنوں میں پیئیں. کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے نعمت کو تھوڑا وقفے سے استعمال کیا. تو بھائیوں نعمت کو وقفے سے استعمال کرو، زندگی کا ہر دن خوشیاں نصیب ہوں گی. بھوکا پیٹ رکھو اپنے آپ کو، پھر کھاؤ، دال بھی مزہ دے گی. اب تو یہاں ختم ہی نہیں ہو رہا نا معاملہ. ہوٹل کھل گئے، اس کے بعد گھر ہی ہوٹل بن گئے. فون کیا ہے پیزا لے آؤ، فلاں لے آؤ. اب پیزا پرانا ہو گیا، اب پتہ نہیں مجھے تو نہیں آتے نام، اب یہ لے آؤ. اب اس سے دل بھر گیا، اب کچھ اور کرو، اب یہ لے آؤ. دنیا بھی گئی، دنیا کی لذتیں بھی گئی. جی تو میں نے آپ کو خوش رہنے کا اصول بتا دوں. علماء نے کہا نعمت کو اس وقت استعمال کرو جب نعمت کا شدید تقاضا ہو. یہ میں 9ویں صدی کے ایک بزرگ کی بات بتا رہا ہوں. 9ویں صدی. سو اس وقت جب سونے کا شدید تقاضا ہو. زیادہ سو گے سونے میں مزہ نہیں آئے گا، زیادہ کھاؤ گے کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا صحبت بھی، یہ جو یعنی حلال لذتیں مزہ ہی نہیں آ رہا، حرام انسان دیکھ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ اس لذت کو زیادہ استعمال کر رہا ہے. کسی نے کہا کہ میں اتنے وقفے سے صحبت کرتا ہوں کہ تو مجھے ہر رات پہلی رات محسوس ہوتی. یہ قاعدہ ہے نعمتیں جتنے استعمال کرو گے نفس عادی ہو جائے گا، اور پھر کیا ہو جائے گا؟ نفس کو لذت ہی نہیں آئے گی.
یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی کام خود بھی کرنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی ایسے ہی رکھنا ہے. ایسی نعمتوں میں پروان چڑھ رہے ہیں، بس کھانا کھانا، اور پھر گھروں میں جھگڑے ہی ہو. پتہ نہیں میں نے سمجھ میں آئی میری بات نہیں آئی. یہ فلسفہ دنیا آپ نے نہیں سنا ہوگا کبھی، میرا نہیں ہے. ہاں، سسرالی عزیزوں کے کیا حقوق ہیں، ان سے بھی اچھا تعلق رکھنا، ان سے بھی تعلقات میں رعایت، احسان، اخلاق کا اہتمام کرنا. بہرحال جی، بیویوں کے حقوق، شوہروں کے حقوق اور گھریلو زندگی میں نے آپ سے عرض کر دی. اور یہ والی جو بات میں نے آپ سے کی نا، ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کتنا خرچ کرنا چاہیے، تو بھائی خرچ اتنا کرو، نفس کو جتنا کھلاؤ گے وہ کہے گا نہیں ابھی اور ہر درجے پہ پہنچ کے وہ والی لذت پرانی ہو جائے گی، وہ کہے گا اور کوئی نیا لاؤ. اور پھر اس نئے کے چکر میں ہم ایسی عجیب نیچ حرکتیں کر رہے ہیں نئے کے چکر میں. اچھا، گھوم کے جب سب کچھ پہنچتے جائے گا نا، اب نیا کیا کر رہے ہیں، اسی پرانی زندگی پہ آ رہے ہیں. ہوٹل بھی ایسے بن رہے ہیں کچے قسم کے، اس طریقے سے وہ اعلیٰ ہوٹل. گھوم کے اتنا آگے تک چلے گئے، اب آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. جنت تو ہے نہیں نا کہ نعمتیں بڑھتی رہے. اب دوبارہ واپس آ رہے ہیں. پہلے گھروں میں قالین بچھے ہوتے آہستہ آہستہ اب وہ ختم ہوتے چلے گئے. اب وہ دوبارہ ہم پلٹ کے اب سمجھ میں آیا کہ نہیں اب دوبارہ وہاں آ جاؤ، پھر یہاں سے چلیں گے. تو بھائیوں، اللہ ہم سب کو خوشگوار زندگی دے دے، اچھی ایسی زندگی ہو ایک گھونٹ بھی ہم اللہ کی نعمت کا استعمال کریں، ہمارا رواں الحمدللہ کہ بس. جب یہ اس لیے نعمتیں نہیں، نعمتوں پہ شکر مانگیے. اولادوں کو نعمتیں مت کھلائیے، اولاد کو شکر کے ساتھ نعمتیں کھلانا سکھائیے. اور اگر آپ نے شکر کے ساتھ نہیں کھلایا اولادوں کو نعمتیں، تو آپ جتنی بھی کھلا دیں انہوں نے نافرمانی بننا ہے، انہوں نے آپ کو جوتے ہی لگانا ہے. آخری بات، اخلاق. کل آپ نے کیا پڑھے تھے؟ سب سے پہلے آپ نے اخلاق کی فضیلت پڑھی، اور پھر آپ نے کیا پڑھا تھا اخلاق میں؟ بتائیے. اخلاق کی حقیقت. اخلاق کیا ہوتے ہیں پڑھ لیا تھا آپ نے. ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے. تو روح اچھی بھی ہوتی ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں، روح گندی بھی ہوتی ہے، برے اخلاق. پڑھا تھا. آج آپ کو بتاتا ہوں اخلاق کے درجے. آپ بتائیے اخلاق کے درجے. ایک آدمی ظلم کرتا ہے تو وہ اخلاق میں ہے یا بد اخلاقی میں؟ بد اخلاق. اچھا، ایک آدمی ماشاءاللہ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاق. اور ایک آدمی انصاف بھی نہیں کرتا، اس کو اللہ نے توفیق دی ہے، احسان کرتا ہے لوگوں پر، وہ کیا ہے؟ اور اعلیٰ اخلاق. اور ایک آدمی ایثار کرتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے دوسروں کو نوازتا ہے، وہ سب سے اعلیٰ. پھر اس کے بھی کئی درجے ہیں، بہت غور سے سنیے گا. کیا درجے ہیں اس کے؟ ایثار کس چیز کا کیا؟ دیکھیے غور سے سنیں. ایثار کی نوبت ہمیشہ وہاں آتی ہے جب سامنے والے کی ضرورت یا خواہش آپ کی ضرورت اور خواہش سے ٹکراتی ہے. آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے، دوسرے بھائی کا دل کہہ رہا ہے کہ وہ بیٹھے. جب ٹکراؤ آتا ہے نا تو پھر ایثار ہوتا ہے. تو ایثار کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک ایثار ہوتا ہے ضرورت کا، ایک ایثار ہوتا ہے خواہش کا. تو اعلیٰ ایثار کون سا ہوگا؟ ضرورت کا. ایک آدمی بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلا دے، یہ اعلیٰ ایثار ہے نا. اور اچھا، پھر اس کے بھی کئی درجے ہیں. آپ کی ضرورت ٹکرائی، سامنے والے کی خواہش آپ کی خواہش سے ٹکرائی، سامنے والے کی ضرورت آپ کی خواہش سے ٹکرائی، سامنے والے کی ضرورت آپ کی ضرورت سے ٹکرائی. آپ نے کس چیز کا ایثار کیا؟ یہ ایثار کے درجے ہیں، دیکھ لیے گا کتاب میں. آخری بات، دعائیں. آپ نے کیا پڑھا؟ دعا کی فضیلت پڑھی. دعا
کیسے مانگنی چاہیے. اللہ مانگنا سکھا دینا، اللہ کی قسم ہماری زندگی حل ہو جائے. کہتے ہیں ایک بڑھیا تھی، وہ در در مانگا کرتی تھی، تھی اللہ والی، دروازے پہ جاتی مانگتی. جیسے آپ نے دیکھا لوگ کیا کہتے ہیں، جاؤ جاؤ بڑھیا آگے جاؤ، اللہ دے گا، اللہ دے گا، آگے جاؤ. اس بڑھیا کا انتقال ہوگا. کسی نے پوچھا بڑھیا کیا معاملہ ہوا، کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ؟ کہا جب میں اللہ کے دربار میں پہنچی، اللہ پاک نے کہا کیا لے اے بڑھیا کیا لے کے آئی ہے؟ میں نے کہا واہ واہ، ساری زندگی تو ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر بھیجی گئی کہ آگے جا اللہ دے گا، اور آج میں یہاں پہنچی ہوں تو بھی پوچھ رہا ہے کیا لے کے آئی ہے، یہ بتا کیا دینا ہے. ساری زندگی لوگ یوں کہتے رہے بھیا اگلے دروازے پہ جا اللہ دے گا، تو آج تو لینے آئی ہوں، دینے کا کیا سوال. ہے اللہ ہمیں مانگنا سکھا دے. تو دیکھیے جامع دعائیں آپ نے سیکھی، آج یہ سیکھیں گے. اچھا کیا نہیں مانگنا چاہیے یہ آپ نے سیکھا، کیسے مانگنا چاہیے. میں بہت سینکڑوں حدیثوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں. کیسے مانگنا چاہیے؟ حرام سے بچنا چاہیے. حدیث میں آیا حرام کے لقمے والا کتنا گڑ گڑا لے رو لے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کو اس کے اوپر رحم نہیں آتا. کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے. ہم دینے والے بنیں گے تو اللہ بھی ہمیں دے گا. دعا مانگنے سے پہلے آدمی بڑی کوئی دعا ہے، بڑا کوئی مسئلہ اٹک گیا ہے تو تھوڑا پیسہ خرچ کرے، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. باوضو ہو کے دعا مانگنی چاہیے. حضور کے پاس بعض صحابہ ہے یا رسول اللہ دعا کرتے ہیں، اچھا ٹھہرو، حضور گئے وضو کیا پھر ان کے لیے دعا کی. وضو بہت بڑی طاقت ہے. قبلہ رخ بیٹھ کے دعا کرنی چاہیے. آپ کا رخ قبلہ، سائل کی طرح ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنی چاہیے. جو تضرع کی دعائیں وہ یوں مانگنی چاہیے. دیکھیں ہم نے زندگی میں نہیں مانگی ہو، وہ تو وہ مانگے گا جس نے سیکھی ہو. جو بہت بڑی مشکل آ جائے تو پھر یوں مانگے، یوں مانگے ہاتھ پھیلا کے. میں نے دیکھا ایسے اللہ والوں کو یوں مانگ. اور دعا کی اول اور آخر میں اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھنا چاہیے. اب میں نے آپ کو یہاں بتا دیا حمد کیسے کرنی ہے. بتائیے کیسے کرنی ہے. اچھا میں آپ کو حمد کا طریقہ بتاؤں. بہت سارا آتا ہے، ہم کرتے نہیں ہیں. بھائی آپ نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. کتنی پیاری حمد ہے، یہ سب کو آتا ہے نا. اب آپ دعا میں، اب دیکھیں ہم گھنٹوں کی دعا بنا سبحانک اللہم یہ مانگیں. اچھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کیا ہے؟ پھر آپ رکوع میں کیا پڑھیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم وبحمدک. یہ سب حمد ہے، اور یہ وہ سب ہے جو آپ کو آتی ہے. یہ سب کو آتی ہے نا. نماز کے جتنے اذکار ہیں آپ ان کو دعا کے شروع میں مانگ سکتے ہیں. پھر ایک بہت اہم چیز جو میں نے آپ کو بتائی، اللہ کے جو نام ہیں اس کو تو یاد ہو گئے جی سب کو. مانگنا شروع کیا نہیں شروع کیا آپ؟ یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا مالک یا اللہ، یا قدوس یا اللہ، یا سلام یا اللہ. اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ حمد ہو گئی. اس کے بعد ہو گئے درود شریف، کوئی سا درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد ہو گیا استغفار، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، یہ سب کو آتا ہے استغفار. پھر مانگے جامع دعائیں، پھر مانگے جامع دعائیں، ربنا آتنا، اللہم انا نسألک رضاک، اللہم انا نسألک من خیر. اس کے بعد پھر اپنی ساری ضرورتیں مانگیں. یہ دعا مانگنے کا طریقہ. اسماء حسنہ کے ذریعے سے، اسم اعظم کے ذریعے سے مانگنا چاہیے. حدیثوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعض اسم اعظم ہے، جو اس سے مانگے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی. اسم اعظم کی دعائیں سیکھ لیں آپ لوگ. اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے مانگنا چاہیے. پہلے اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، پھر امت کے لیے مانگنی چاہیے. دعا کے الفاظ کو 3 مرتبہ کہنا چاہیے. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، یہ جو ہم یوں چلتی ہوئی دعائیں کرتے ہیں نا، تو اللہ پاک کہتے ہیں یہ خود سنجیدہ نہیں ہے مانگنے میں، یہ خود سنجیدہ نہیں ہے مانگنے میں. فقیروں کو دیکھ لیں کیسے مانگتا ہے. اس طرح سے کوئی فقیر مانگے جیسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کوئی دے گا؟ دے دو.
چلا، وہ آپ کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں پیچھے تک. اور آج کل کا فقیر تو ذلیل ہونے کے بجائے ذلیل کرتا ہے. اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے آئے ہو، پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس. یقین جانے ایسا انسان کو شرمندہ کرتے ہیں. دینا نہیں چاہیے ان کو بالکل. اللہ سے یہ بھی مانگنا چاہیے، اللہ میرے مال کا صحیح مصرف مجھے بتا دے، اللہ میرا مال وہاں پہنچے جو ضرورت مند ہو. پھر اللہ پاک آپ کا مال تو پیشہ بنایا ہوا بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ایسا رسوا کرتے ہیں آپ، ایسا شرمندہ کرتے ہیں. بتاؤ دے رہے ہو نہیں دے رہے؟ یقین جانا یہ جو ایسا ہو نا، بالکل نہیں دینا چاہیے. اچھا اللہ سے ایسی مانگنا چاہیے، اوئے ہوئے اللہ سے ایسی مانگنا چاہیے. یہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی والدہ ہے نا، یہ اللہ سے ایسا تعلق تھا، مناجاتیہ شعر بھی کہتے. تو ان کے کچھ شعر ہیں، مجھے یاد نہیں، میں نے کسی کتاب میں لکھے ہیں. اللہ سے کہتی تھی جو مانگا ہے وہی لیں گے، ابھی لیں گے، ابھی لیں گے. دے دیتے ہیں اللہ پاک، اڑانا پڑتا ہے. جو مانگا ہے وہی لیں گے، ہم نے کہہ دیا ابھی لیں گے. وہ پورے یہ ان کے مناجاتی اشعار ہیں. تو اللہ سے ایسا تعلق ہو، اور جس دن دعائیں قبول ہوتی بھی انسان کو نظر آ گئی نا، پھر انسان کو کہے یار یہ تو بہت شارٹ کٹ راستہ ہے، یہ تو بہت شارٹ کٹ راستہ ہے، یہ تو لاجواب راستہ ہے. لیکن یہ دروازہ کھولنا پڑتا ہے. دروازہ کھولتے میں جان لگا. ایک مرتبہ کھل جائے، اللہ کرے کہ یہ دروازہ، پھر مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اس کا طریقہ یہی میں نے عرض کر دیا، لپٹ کے مانگنا. ایک ایک دعا کو بس اوقات سالوں مانگنا پڑتا ہے، چھوڑنا نہیں. ایک صاحب کہنے لگے بڑی اچھی دعا مانگتے ہیں، کہنے لگے ساری قبول ہوتی ہیں، بیوی کے بارے میں نہیں قبول ہوتی. ساری دعائیں میری قبول ہو جاتی ہیں، اس کے متعلق میری کوئی دعا قبول نہیں. تو بھائی مانگنا پڑتا ہے لمبے عرصے تک، کوئی اور راستہ نہیں ہے نا. چھوڑ کے جائیں گے بھی تو کہاں؟ کوئی اور در ہو تو وہاں چلے. کوئی اور در ہے ہی نہیں. جب ہے ہی ایک ہی در تو بس کچھ بھی نہیں ہے. مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، نہیں ملے گا پھر بھی مانگنا. جیسے آپ نے سنا نا، وہ ایک بزرگ بہت عبادت کرتے تھے، بہت عبادت کرتے. ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی کہ تیرا سارا مردود ہے. وہ آواز ان کے خادموں نے بھی سن لی. پھر بھی وہی لوٹا لے کے وضو کر کے مصلے پہ کھڑے ہوئے. وہاں کا 25 سال سے عبادتیں کر رہے ہیں، اور ادھر سے آواز آ گئی تیرا کچھ بھی قبول نہیں ہے، پھر بھی آپ عبادت کر رہے ہیں. کہا اور کوئی در کہاں ہے؟ اور در ہے کہاں؟ دنیا میں اس سے نہیں مانگو، چلو اس سے مانگ لو. وہاں تو سوال ہی. ایک دم ندا آئی یہ بھی قبول ہے، پچھلا بھی قبول ہے. تو بھائی اس کے علاوہ تو کوئی در ہے ہی نہیں. تو لپٹ کے مانگنا چاہیے اللہ پاک سے. اللہ اچھا کچھ دعائیں ہیں گھر میں داخل ہونے کی دعا ضرور پڑھنا چاہیے. اگر گھروں میں سکون چاہیے کبھی بھی بغیر دعاؤں کے نہ جائیں. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکل. گھر سے نکلنے کی دعا ضرور پڑھنا چاہیے، بچوں کو اپنے سامنے پڑھانا چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ. سواری کی دعا یہ آپ کو آتی ہے. آج اللہ تعالیٰ کے یہ نام یاد کر لیں، الشکور. الشکور بولیں، اللہ کو بولا کریں اللہ تیرا تو نام ہی شکور ہے. شکور کہتے ہیں قدردان کو. اے اللہ تو تو ہے ہی قدردان، تو ہمارا یہ تھوڑا سا بھی قبول کر لے. العلی بلند و بالا، الحفیظ حفاظت کرنے والا، المقیت روزی پیدا کرنے والا، الحسیب سب کے لیے کافی، الجلیل بلند مرتبے والا، کریم کرم والا، رقیب نگہبان، مجیب قبول کرنے والا، واسع الواسع کشادگی والا، الحکیم. بس یہ دہرا لیں، ختم. سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، ہاں یہ نام ضرور اس اعتکاف میں آپ یہ سیکھ کے ضرور جائیں، ضرور اللہ کے نام سیکھ کے جائیں. من احصاہا دخل الجنہ، جو یاد کرے گا جنت میں جائے گا. اس کو دہرا لیں، چاہیں تو ہلکا سا کھول کے دہرا لیں کتاب.